نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ دنوں کچھ ویڈیوز دیکھنے کو ملی۔ ایک ویڈیو ایسی ہے کہ جس کے اندر ایک مولانا صاحب بڑے پر اعتماد طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ نماز عشاء کی 17 رکعت نہیں ہے بلکہ 9 رکعت ہے۔ پیارے بھائیو، یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ عشاء کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ عشاء کی کل رکعتیں 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں اور 3 وتر ہیں، یا 1 وتر ہی پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ جو 17 بنائے ہوئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ الدین اليسر، دین آسانی کا نام ہے۔ کیوں نہیں آپ آسانی سے بتاتے؟ آپ 17 رکعتیں ان کو بتاتے ہیں، وہ پڑھتی نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو بتائیں کہ جو ہے وہ 4 فرض پڑھنے ہیں، 4 فرض اور 2 سنت پڑھنے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 6، اور 3 وتر پڑھنے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 9، یا 1 وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اور وہی مولانا صاحب ایک دوسری ویڈیو کے اندر فرما رہے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد جو عام طور پہ 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 4 سنت مؤکدہ پہلے اور 2 بعد میں، یہ بھی 6 نہیں ہیں بلکہ یا تو یہ 4 ہیں یا 2 ہیں۔ 6 غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ویڈیو ہے، اس کے اندر ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وتر کی جو 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ 3 نہیں ہے بلکہ 1 ہے۔ اچھا، عشاء جہاں کتنی رکعتاں؟ عشاء جی نماز جہاں رکعتاں کہیں کو انجن 17 عشاء دی نماز جہاں رکعتاں 17 قرآن ملے ہاتھے چھے، اللہ دی قسم چاہ کے آدم کہیں مولوی کے پوچھو، کہیں مولوی کے جیڑا دین اللہ نے یوم عرفہ نبی کریم علیہ السلام تے مکمل کیتا ہا، او مکمل شدہ دین عشاء جہاں 17 رکعتاں موجود ہی کہیں ثابت کرو، کہیں نہیں۔ ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے اور سننے کے بعد مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک صاحب تھے جو حرم مکہ میں رہتے تھے اور بہت عرصے سے وہ عبادت کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا عبادت کرتے، آج تک میری شہرت نہیں ہوئی، کوئی ایسا کام کیوں نہ کیا جائے کہ مجھے شہرت مل جائے۔ پھر اس نے ایک دن آب زمزم کا جو کنواں ہے اس کے اندر پیشاب کر دیا، اور اس طرح اس کی شہرت ہو گئی۔ جہاں سے گزرتا لوگ کہتے کہ دیکھو حاضر الذی بالا فی آب زمزم، یہ ہے وہ بندہ جس نے آب زمزم میں پیشاب کر دیا۔ تو کچھ لوگوں کی کوشش اور عادت ہوتی ہے کہ ہماری بلے بلے ہو جائے، ہماری واہ واہ ہو جائے، اس کے بدلے میں چاہے ان کو دین کیوں نہ بدلنا پڑے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف، کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشاء کی 17 رکعت ثابت ہیں یا نہیں؟ آئیے ہم حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1180، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال حفظت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رکعات ورکعتین بعد العشاء فی بیتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عشاء کی 10 رکعات یاد کی۔ کیا مطلب؟ 4 رکعت پہلے کی سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض کی نماز، اور 2 رکعت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آ کر ادا کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے اندر فرمایا گیا، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حدیث نمبر 1699، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کے گھر تشریف لاتے تو آپ 2 رکعت نماز یعنی 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا فرماتے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر بخاری شریف کی حدیث پاک 697،
جس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے بِتُّ فِي بَيْتِ خالتی میمونہ کہ میں نے اپنی خالہ حضرت ام المؤمنین سیدہ میمونہ کے گھر میں ایک رات گزاری، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العشاء ثم جاء فصلی 4 رکعات، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ تشریف لے آئے گھر میں تو آپ نے آ کر 4 رکعت نماز ادا فرمائی، مطلب 2 سنت موقتہ اور 2 نفل۔ اور چوتھے نمبر پر جو بات بیان کرنے کی ہے وہ ہے حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی متوفی 294 ہجری، آپ مختصر قیام اللیل میں فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے، صفحہ نمبر 88 پر۔ اب یہ جو میں نے 4 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی، ان کے اندر ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے 4 فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ادا فرماتے اور پھر 4 رکعت فرض ادا فرماتے، اس کے بعد گھر میں آ کر 2 رکعت سنت بھی ادا فرماتے اور 2 رکعت نفل بھی ادا فرماتے۔ اور اس کے بعد وتر کی بات اگر ہم کریں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر سے پہلے اٹھ کر 13 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ اب ان 13 رکعتوں میں سے 8 رکعت تہجد کی پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے اور پھر ان کے بعد مزید 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر نماز فجر سے پہلے آپ کچھ آرام فرماتے۔ تو ان روایات سے 3 چیزیں سمجھنے کی سامنے آئیں۔ سب سے پہلے کہ 17 رکعت عشاء کی آقا کریم سے وہ ثابت ہوئی، اور پھر وتر کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، کہ رات کی آخری نماز وطر بناؤ۔ سرکار کو حکم ہے کہ وطر آخر میں پڑھو، اور پھر سرکار کا عمل بھی یہی ہے۔ تو وطر 1 نہیں بلکہ 3 رکعات ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نماز جمعہ کے بعد کی 4 رکعات اور 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں ان کی طرف۔ تو آثار صحابہ اور مختلف احادیث سے یہ ثابت ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلم شریف کی حدیث پاک پڑھیں گے۔ عن سالم عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، حضرت سالم وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی اگلی حدیث پاک میں جو کہ 881 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ لے تو اس کے بعد 4 رکعت نماز ادا فرمائے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے ایک حدیث پاک ہے 937 نمبر، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد نماز نہیں ادا فرماتے تھے، حتیٰ کہ گھر تشریف لے آتے تو آپ 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ اب 2 چیزیں ہو گئیں، ایک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اور ایک ہے قول مبارک۔ تو سرکار کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت ادا فرمائی، اور قول مبارک سے یہ ثابت ہے کہ سرکار نے 4 ادا فرمانے کا حکم عطا کیا۔ تو الحمدللہ یہ یوں سمجھیے کہ فقہ حنفی کی خصوصیت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ کو ملا کر عمل کیا جاتا ہے تاکہ سرکار کا کوئی عمل چھوٹ نہ جائے، سرکار کو کوئی قول مبارک چھوٹ نہ جائے۔ لہٰذا مختلف بعض عوام کے اندر بلے بلے بنانے والے مولویوں کی خاطر اپنا دین خراب نہ کریں، دین سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس پہنچیں، اور ان کے پاس پہنچے جنہوں نے اپنی زندگیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ دین کی خاطر وقف کر دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی احادیث مبارکہ سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔